نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، اسلام کے اندر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے بندوں کے اوپر حقوق ہیں، اور بندوں کے اوپر حقوق کی ادائیگی مولا جل شانہ و عم نوالہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کی پریشانیوں اور تکالیف کے ازالے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، ہاں صرف اس نے راستے کے کانٹے کی ٹہنی اٹھا کر پھینکی تھی تاکہ کسی کی پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ یا آپ نے یہ فرمایا کہ راستے پر کوئی درخت تھا جسے اس نے کاٹ ڈالا تھا اور اسے کنارے ڈال دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیا۔ تو دیکھو، ایک بندے نے اگرچہ نیکیاں نہیں کی تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی بڑی پسند آئی کہ اس کے بندوں کے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اس نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ حقیقی راستہ تو ہمارا وہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی طرف کو جاتا ہے، مولا رب العزت کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور اگر کوئی بھلائی کرے، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، کوئی خیر خواہی کرے، تو پھر آپ کو اس کا بدل بھی دینا چاہیے، اور اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو اس نے بھلائی کرنے والے کی پوری تعریف کر دی۔ ہاں، اگر کوئی کسی کی مدد کرے، مثلا پانی پلائے یا کوئی اور آسانی فراہم کرے، تو اس کے جواب میں جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، یہ دعا دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیکی اور بھلائی کا بدل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ محبت انسانیت سے جب پیدا ہوگی تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ تم کو عظمت کی بلندیوں کے اوپر فائز فرما دے گا، اوج ثریا پر فائز فرما دے گا۔ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ ہاں، ایک انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کیونکہ بیمار بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا اور اس کے لیے شفا کی دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور اگر آپ نے اس بیمار سے اپنے لیے دعا کرائی تو فرشتے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرشتوں کی آمین سے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا بیمار کے پاس جاؤ تو پھر اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو یقیناً وہ اعمال ہمارے راستے کو روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں گے تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا ہمیں وقت مل جائے گا۔ معاشرے میں وہی لوگ انمول اور قیمتی ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل و فہم کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں رکھتے، مگر ایسے لوگ
قسمت سے ملتے ہیں، قیمت سے فراہم نہیں ہوتے ہیں، اور وہ ہیں حضرات خاصان الہی رحمت اللہ علیہم اجمعین، جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر خدمت خلق کرتے ہیں، اور خدمت خلق اس معیاری طور پر کرتے ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات کو چھوڑ دے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے۔ اگر کسی وجہ سے ناچاقی ہو جائے، کسی وجہ سے دل برداشتگی ہو جائے، تو پھر 3 دن سے زیادہ تعلق کو منقطع نہیں کرنا چاہیے، 3 دن کے بعد سلام دعا کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر عمل ہو جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ہمدردی کریں، تو سب سے پہلے آپ کو ان کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا۔ اگر خود میں اخلاص کی کمی ہے اور اس حالت میں لوگوں سے مخلصی کی توقع اور امید رکھتے ہو، تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ کسی کی حقیقی مدد جو ہے وہ صرف نیکی اور تقوی میں ہے۔ ایک انسان کو غلط راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لانا، یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت اور مدد ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔